اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ کوئی بھی بیوی تین چیزوں کی طلبگار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے عزت، کیونکہ عزت ایک ایسی چیز ہے جو کسی دشمن کو بھی دی جائے تو وہ بھی دوست بن جاتا ہے۔ محبت اور چاہت، ایک بیوی جب اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے تو سب سے زیادہ محبت اور چاہت کی طلبگار ہوتی ہے تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ ایک بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر دیندار اور حق کے راستے پہ چلنے والا ہو، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کی دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی۔ کوشش کریں مرنے سے پہلے اللہ پاک کو پیارے ہو جائیں۔ ناکامی ایک برستا بادل ہے اور تمہارا ارادہ ایک چھتری۔ جب نظر انداز کرنا شروع کر دیا جائے تو کہو نہیں، کنارہ کر لو۔ اگر تم پریشان ہو تو ماضی میں رہتے ہو، اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو، اگر سکھ چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ شک جس دروازے سے اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تمہارا لباس بے شک خراب اور سلوٹوں بھرا ہو، کوشش کرو کہ تمہاری روح ہمیشہ صاف ستھری اور پاکیزہ ہے۔ دو آدمیوں سے ملنا مشکل ہے، ایک وہ جو خود کو پہچان لے اور دوسرا وہ جو خود سے بچھڑ جائے۔ آپ کی زندگی میں آنے والے اساتذہ کرام میں بہترین استاد وہ ہے جو آپ کے سوچنے کا انداز ہی بدل دے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ اپنا سارا دماغ، ساری طاقت، ساری ترکیبیں اور ساری صلاحیتیں صرف کر چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہمارا سانس تک پھلا دیتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیں، مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ کچھ لوگ کے اتنے چہرے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا پہلے کون سے والے پر تماچا ماریں۔ دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی پورے احتیاط اور توجہ سے کرنا چاہیے، کیونکہ ایک اچھی کتاب آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ روٹی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ دنیا اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتی جتنی روشنی آپ کے اپنے اندر ہے، اور اپنے اندر روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ کا اپنے خالق سے تعلق ہے۔ اپنی بیوی پہ ہمیشہ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ عورت جس چیز کی سب سے زیادہ طلبگار ہوتی ہے وہ عزت ہے۔ ایک مرد سے اسے محبت اور عزت چاہیے ہوتی ہے۔ عورت مال و دولت اور عشرت کی طلبگار اتنی نہیں ہوتی جتنی طلبگار وہ عزت کی ہوتی ہے۔ مرد اگر اپنی بیوی کی عزت کرے اور اس کے حقوق پورے کرے، عورت سے وفادار دنیا میں کوئی نہیں۔ ایسی باتیں جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں لیکن اپنی بیوی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل بیوی کو پسند نہیں۔ یاد رکھیے، جب تک آپ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں ہوں گے تو بیوی بھی آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنوریں تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ مخلص رہیں، کیونکہ بڑھاپے میں اگر آپ کا سہارا اولاد ہے تو اس سے بڑھ کر بیوی بھی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، لہذا تمام بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ وفادار رہیں۔ مرد کا زیادہ وقت گھر سے باہر گزرتا ہے اور کچھ غلطیاں بھی اس سے ہو جاتی ہیں۔ بیویوں کو چاہیے کہ اس کی غلطیوں کو درگزر کریں اور ایسے انداز سے سمجھائیں جس سے گھر کا ماحول خراب نہ ہو اور کوئی جھگڑا نہ بنے، کیونکہ مرد فطرتی طور پہ انا پرست ہوتا ہے۔ وہ یہ بات کبھی نہیں چاہتا کہ عورت اسے نیچا دکھائے، لہٰذا سخت لہجے رشتوں کو کمزور کرتے ہیں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ لہجہ اپنا دھیما رکھیں۔ یہ بات صرف بیوی کے لیے نہیں بلکہ بیوی
اور شوہر دونوں کے لیے ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔